شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے۔ رب کائنات جس نے کائنات کا نظام خالصتاً اپنی مرضی سے بغیر کسی کے مشورے اور مدد کے برپا کیا، اس رب کائنات نے اتنی ساری مخلوق کے لیے یہاں رہنے سہنے کا بندوبست کیا، اور ان میں سے دو کو خالصتاً اپنی بندگی کے لیے، باقی ساری مخلوق بھی اس کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، لیکن دو کو جو ہے وہ خالصتاً بندگی کے لیے معمور کیا، اور ان سے سوال جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں وہ کس کی مرضی سے رہے، کس انداز سے زندگی گزاری۔ رب کائنات نے جن پہلے سے آباد تھے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دو میاں بیوی سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، اور ڈھیروں انسان کروڑہا سال سے کتنا عرصہ چلیں گے، کتنا عرصہ بعد قیامت آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا، کتنے انسان اور آنے والے ہیں، کتنے آ چکے ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کا بندوبست بھی کیا۔ صبح کی تقریر کے اندر جو ہے آپ کے سامنے ہمارے بزرگ ساتھی انہوں نے آدم علیہ السلام کے حوالے سے بڑا واضح بیان بھی دیا۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور ان کو جنوں اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ اب یہاں سے جو ہے وہ ایمان کا امتحان اور تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ جن وہ بھی مکلف، انسان بھی مکلف، جن پہلے سے جو ہیں وہ مکلف سینئر مخلوق موجود تھی، ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ تھا آلریڈی۔ تو اللہ رب العزت نے امتحان لیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جن جو ہے ان کا جو بڑا تھا، جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حکم بجا لاتا، لیکن وہ حکم بجا نہیں لا سکا۔ تو رب کائنات نے یہ سلسلہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا جو ہے اسی چلا کر انہی سے ہدایت کا سلسلہ جو ہے آگے ان کی نسل کے لیے جاری رکھا۔ وقتاً فوقتاً کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ رہا، اور ان میں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ان کے اوپر جو ہے وہ ہدایت کا سلسلہ موقوف ہوا۔ اب آخری کتاب قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ٹھہرے۔ اب اس کے اوپر جو ہے چل کر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں گے مالک کی مرضی کے مطابق۔ یہ سورہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ مدنی دور کی اس آیت کے حوالے سے یہ مدنی دور کی سورہ ہے، اور الانفال اس کا نام جو ہے وہ غنیمتوں کے حوالے سے بات آئی ہے۔ بدر کا واقعہ جو ہے وہ اس کے اندر مذکور ہے، جنگ بدر، پہلا غزوہ جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہوا تھا اس کے حوالے سے۔ تو اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے یہ لمبی صورتوں میں سے یہ بھی ایک سورہ ہے، 10 رکوع کے اوپر محیط ہے، 75 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہی کے اندر یہ بتائی گئی ہے، باب یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جواب دیں کہ انفال جو ہیں، یہ غنیمتیں جو ہیں، یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اپنی اصلاح کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ایمانداروں کی نیچے صفات بیان کی گئی ہیں۔
इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि मोमिन तो वो होते हैं जिनके सामने अल्लाह का जिक्र आ जाए। अल्लाह का जिक्र आने से मुराद यह है सिर्फ अल्लाह का नाम ही नहीं, अल्लाह का जिक्र तो आता है उसके हुक्मों के साथ। मालिक कोई मुतालबा पेश कर देता है कि ये काम तुमने करना है, ये नहीं करना है। दुनिया जो है ये इम्तिहानगाह बना के जो है उसने इन दो मखलूकों जो है इनको भेजा है, चूंकि इनकी बंदगी की ड्यूटी लगी है तो इसमें कितना पूरा उतरते हैं, इस लिहाज से इनके बारे में ये बात आई है कि जब इनके पास ये अल्लाह का पैगाम आता है, अल्लाह का जिक्र आता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है किसी हुक्म के साथ, तो इनके दिल जो हैं वो डर जाते हैं, दहल जाते हैं, कांप जाते हैं। और जब इनके सामने अल्लाह की आयतें तलावत की जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, इनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये अपने रब के ऊपर भरोसा करने वाले होते हैं। ये इनकी सिफात होती हैं। इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये हक़ मोमिन है, ये सच्चे मोमिन हैं जिनकी ये रवश है अल्लाह के बारे में, जिनका इस तरह का ईमान है। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इन लोगों के लिए जो है अल्लाह की तरफ से दर्जे हैं, मग़फ़िरत है, बख्शिश है और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है, रिज़्क़ुन करीम, इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है इसके अंदर जो है ये ईमान के हवाले से तकाज़े, वो यूं तो ये जो फितना लफ्ज़ है इसमें आया है वत्तकू फितना, कि उस फितने से डरो, बचो। ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, जो सिर्फ तुम में से मखसूस लोगों को नहीं पहुंचेगा जिन्होंने जुल्म किया होगा, बल्कि ये सबको अपनी लपेट में ले सकता है, ले लेगा। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जान रखो, खबरदार रहो कि अल्लाह जो है वो सख्त बदला लेने वाला है, सख्त अज़ाब करने वाला है। फितना के मैंने जो है अल-मुंजन में अस-साहिबुज़्ज़हब एक लफ्ज़ आया है मानू के अंदर। साहिब जो है, जब इसकी तशरीह देखी गई तो उसमें मुझे ये मिला कि साहिब कहते हैं सुनार को, और सुनार जो है वो अपने पेशे के लिहाज से सोने को जब वो खरीदता है या बेचता है, खास तौर पर जब वो खरीद रहा हो तो जो भी सोना बेचने जाता है वो उसके सोने को पहले डालता है, गर्म करके उसको पिघला के डालकर उसमें से खोट को अलग करता है और जो खालिस सोना होता है उसको वो ले लेता है, और वो बताता है कि मैंने इस अंदाज से इसको खरीदना है, जितनी काट होगी वो आपको कबूल करनी पड़ेगी। गाहक जो मजबूर होता है वो उसके सामने इस बात को तस्लीम करता है कि ठीक है, खोट निकाल ले, और वो उसको गर्म करके पिघलाता है और उसमें से खोट निकालता है। और भी बहुत सारे मैंने इसके बयान किए गए हैं। इस फितने के लिहाज फितने आजमाइश में भी आता है। फितना जो है ये रुसवाई के मानों में भी आता है, रंज के मानों में भी आता है, दीवानगी के मानों में भी आता है, इबरत के लिए भी आता है, अजाब भी इसके मायने बताए गए हैं। मर्ज भी फितना कहलाता है, माल और औलाद ये भी फितना है। ये तो इसी सूरह के अंदर नीचे जो है वह आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किताब में बता रहा है वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जान रखो, सुन लो, खबरदार, तुम्हारे अमवाल, माल तुम्हारे, व औलाद, और औलाद, फितना, ये फितना है, आजमाइश है। आजमाइश मैंने में आ गई। वअन्न अल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, और अल्लाह के यहाँ बड़ा अजीम अजर है जिसका हम यहाँ दुनिया में रहकर अंदाजा नहीं कर सकते, कोई ज़हन तसव्वुर में भी नहीं ला सकता कि वो जन्नत कैसी है। सिर्फ हम पढ़ के सोच सकते हैं लेकिन उस सोच को पहुंच नहीं सकते जो उसका असल नक्शा है। तो इस तरह से तुसीबन्ना जो इसमें लफ्ज़ आया है इसमें ताकीद आई है, नून सकीला इस्तेमाल हुई है। साबा या असवाबा, इससे जो है ये आया है युसीब व सैबन, यानी ये ला तुसीबन्ना का मतलब यह है कि जरूर ये तुसीबन्ना जरूर पहुंचने वाली बात है, कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे को इसका निशान, इसके जो मैंने आए हैं ये इसके मैंने भी ये बयान किए गए हैं मुंजद के अंदर, तीर का निशाने पे लग जाना, और ये खता नहीं होता, निशान जो तीर निशाने पे लगे तो यहाँ लफ्ज़ी तुसीबन्ना आया है। तो अगर कहीं कोई इस फितने की नज़र हो जाए और उसमें मालिक उसको न बचाए, कामयाब न करे, तो फिर ये तीर निशाने पे लगने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरा के अंदर जो है वो बदर का जो है नक्शा बताया है। मुझे जो मौजू दिया गया है असल में इसमें तो बहुत सारे मौजू निकलते हैं,
آزمائش کا ایک موضوع ہے وہ نکلتا ہے، اور دوسرا فتنہ جو ہے وہ کفر کا فتنہ ہوتا ہے جس کی سزا ہوتی ہے، عذاب کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہے جگہ جگہ بعض قوموں کے عذاب کا فیصلہ جو ہے وہ بھی قرآن کے اندر نازل ہوا ہے، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کو ہلاک کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے جو ایماندار نہیں تھے ان کو غرق کیا گیا۔ اس طرح سے قوموں کا تذکرہ ہوا ہے، یہ عذاب کے مینوں بھی فتنہ آتا ہے۔ تو یہاں جو ہے جو میرا موضوع ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے حوالے سے جو ہے وہ فتنے کے میں نے بیان ہوں گے، تو کوشش کروں گا اللہ میری مدد فرمائے کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھ سکوں۔ اللہ رب العزت نے دو کردار جو پہلے محمدی گول صاحب نے صبح کی تقریر میں بات کہی تھی کہ ایک کردار آدم علیہ السلام کا، دوسرا کردار اس کا ابلیس کا۔ حکم ملتا ہے سجدے کا، وہ انکار کرتا ہے، وہاں سے اس کو نکلنا پڑتا ہے۔ تقاضا یہ تھا ایمان کا کہ وہ حکم مان لیتا، اور پھر بھی اگر ایمان کی کوئی رمق ہوتی تو جیسے آدم علیہ السلام کا کردار ہے، انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپنی غلطی کا احساس کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری بخشش نہ کی تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور ساتھ معافی کی درخواست پیش کر دی۔ اس کے پاس بھی یہ بھی اسی طرح سے ایک مخلوق ہے، شعور بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، یہ بھی توبہ کرنے کا اختیار تو رکھتا تھا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، ضد میں آیا، اکڑ گیا، تکبر کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے تکبر میں اس کو وہاں سے نکالا تھا۔ تو اب یہ دو کردار کھل کر سامنے آئے، تو تقاضا اس کا جو ہے وہ پورا نہیں کر سکا وہ، جس وجہ سے دنیا میں ابھی یہ مالک کی مشیت ہے کہ یہ دنیا کا جو ہے بازار گرم ہونا تھا حق اور باطل کا، اور یہ جنگ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گی، حق اور باطل دونوں آمنے سامنے رہیں گے۔ ہادان خصمان اختصموا فی ربہم کے مصداق یہ معاملہ چلتا رہے گا جب تک مالک چاہے گا۔ تو رب کائنات نے پچھلی دو رکوع یہاں تک جو ہے یہ جو آیتیں ہیں پہلے 3 رکوع تقریباً، اس کے اندر وہی بدر کا نقشہ پیش کیا ہے۔ آزمائش کے حوالے سے جو ہے وہ کسی پیغمبر کو بھی مالک نے جو ہے ایسے نہیں چھوڑا، ان کی بھی آزمائش ہوئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام کے جد امجد ہیں، انہوں نے مالک کی جو ہے جو آزمائش آئی، جیسے مالک خود فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان باتوں کو، ان مطالبات کو جو حکم دیا گیا تھا مالک کی طرف سے، اس کو پورا کر دکھایا، جس میں سے ایک جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، جس کے لیے ہم ہر سال جو ہے جس کو توفیق ہوتی ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ایک تو اولاد بڑھاپے میں ملے، نرینہ اولاد کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اور پھر جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں اور تھوڑا دوڑ بھاگ کرتے ہیں باپ کے ساتھ، تو حکم ملتا ہے کہ ان کو ذبح بھی کر دیں۔ تو یہ ذبح کرنا، بیٹا بھی پیغمبر ہے، چونکہ وہ اپنے باپ کی بات کو اور اپنے مالک کی بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا تھا، وہ بھی تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے ذبح کر دیں۔ تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے مالک کے جو احکام ہیں ان کو پورا کر دکھایا، خواب دیکھی تھی، خواب پوری کر دکھائی، اور اللہ رب العزت نے ان کی قدردانی کی۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے خود اپنی طرف سے دمبے کی قربانی پیش کی، اور اس سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ تو ایماندار لوگ ہیں وہ اس کو پورا کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام، مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، کہ ہم نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمایا اور ان کی کرسی پہ ایک نامکمل جسم جو ہے وہ ڈال دیا۔ بخاری کے اندر اس کی سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے یہ بات آئی ہے کہ ان کی 70 یا 90 بیویاں تھیں۔ انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں سب کے پاس جاؤں گا، سب ایک ایک بچہ جنیں گی اور وہ جوان ہو کر مجاہد بنے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، استثناء نہیں کر سکے۔ جب استثناء نہیں کر سکے تو اللہ رب العزت نے کسی کا بھی جو ہے حمل نہیں ٹھہرایا، اور
ایک جس کو ٹھہرا تھا وہ بھی نامکمل جنی. اس طرح سے جو ہے سلیمان علیہ السلام نے ثم اناب، وہ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. تو اس طرح سے مالک جو ہے وہ پیغمبروں کی آزمائش بھی کرتا ہے. اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے پیغمبر ہیں اور ان کے اوپر دین مکمل ہوا ہے، اللہ نے ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے پچھلے پیغمبروں کی قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت آزماتا رہا، ان کو آزمائش میں ڈال کے جو ہے ان کے ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ دیکھتا رہا. تو جو بھی بات آتی ہے سب سے پہلے پیغمبر خود ہی مان لاتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ جو بات اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کے اوپر پہلے اللہ کے رسول ایمان لائے، پھر ان کے مومن ساتھی ایمان لائے. تو پہلے ایمان لانے والے جو ہیں وہ پیغمبر ہوا کرتے ہیں. ان کی طرف ہدایات کا سلسلہ اللہ کی طرف سے جبریل کے ذریعے سے جاری رہتا ہے. وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت ہوتی ہے جبریل امین آتے رہے ان کے پاس، سب پیغمبروں کے پاس. تو اس طرح سے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر جو مکے کا اس وقت ماحول تھا، جب وہاں آنکھ کھولی ہے، تھوڑے پکڑے ہوئے ہیں، تو اس ماحول کو وہ پسند نہیں فرماتے. ابھی پیغمبری نہیں ملی ہے، پتہ نہیں ہے، کوئی دعوت بھی نہیں مل رہی ہے کہیں سے. جس بات کے اوپر وہ قوم ہے، ملت ابراہیمی کا دعویٰ جو انہوں نے کیا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی وہ نہیں تھے. تو آپ غار حرا میں جو ہے جو آپ تاریخی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، جا کر جو ہے وہ اپنا توشہ ساتھ لے جاتے اور ادھر رات گزارتے، 2 3 4 دن وہاں رہتے، پھر جب ختم ہو جاتا پھر آ جاتے. اس انداز سے آپ نے زندگی گزاری، 40 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر جو ہے اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. پہلی وحی آتی ہے، پھر ورقہ بن نوفل جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس جا کر تصدیق ہوتی ہے کہ یہ تو جبریل امین ہے جو پچھلے پیغمبر کے پاس آیا کرتے تھے، یہ وہی ناموس ہے جو آپ کی طرف آیا ہے. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا. ورقہ بن نوفل نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو میں آپ کی مدد کرتا جب قوم آپ کو مکے سے نکالتی. تو اس طرح سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. آخر جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، سورہ شعراء کے اندر حکم ملا ہے نبی علیہ السلام کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. جو آپ کے اقربین ہیں، برادری والے رشتہ دار، ان کو ڈرائیں. تو نبی علیہ السلام کوئی صفا کے اوپر چڑھ کر سب کو بنی فلاں کہہ کے پکارتے ہیں اور سارے آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. ان میں چچا ابو لہب جس نے پیدائش کے اوپر نبی علیہ السلام کی اپنی لونڈی ایک آزاد کر دی تھی خوشی میں، جب نبی علیہ السلام نے وہاں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھایا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے، پہاڑی کے پیچھے ایک وادی جو ہے اس میں دشمن جو ہے وہ کھڑا ہے، عنقریب حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، کبھی آپ نے ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولا. جب یہ بات آئی تو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے اصل بات رکھی کہ سن لو، مجھے خوف ہے اس عذاب کا جو آئے چاہتا ہے اگر اپنی روش تبدیل نہیں کرو گے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، والی بات کہہ لوگو، تم کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تفلحوا فلاح پا جاؤ گے. تو وہی چچا جس نے لونڈی آزاد کی تھی خوشی میں، اس نے بد دعا دی ہے، تبا لک سائر الیوم، سارے دن یعنی روزانہ تیری جو ہے وہ تباہی ہو. تبا کا مطلب تباہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے مشکات میں، جب یہ بات اس نے کہی تو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ نازل ہوتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا اس کی اس بات کا. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب آزمائش کی چکی جو ہے وہ چلنا شروع ہونے لگی ہے. ہر دن جو آتا ہے اگلا، اسی طرح کا حکم جو ہے وہ سورہ مدثر کے اندر بھی ملا ہے نبی علیہ السلام کو، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. اور جب نبی علیہ السلام ایک دفعہ اٹھ گئے ہیں ڈرانے کے لیے، تو پھر 23 سال کا جو نبوت کا دور ہے نبی علیہ السلام کا، ہر اگلا دن پچھلے دن سے جو ہے وہ مشکل آیا ہے. اور
ہر اگلا دن آنے والا جو ہے نبی علیہ السلام کی دعوت کا بھی تیزی کا آیا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس انداز سے نبی علیہ السلام دعوت دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کچھ ساتھی دیتا ہے، دیکھیں تنہا پہلے اپنی اکیلی جان ہے، تنہا جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں سب کے سامنے، سب کو دعوت دیتے ہیں۔ مشکل سے چند لوگ جو ہیں وہ ساتھی بنتے ہیں۔ اسی دوران لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں مشرکین تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی دھوپ کے اوپر لٹا دیا جاتا اور ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے، اس طرح سے ان کو سزائیں دی جاتی۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ یہ ساری مشکلات کو دیکھتے ہوئے اوپر سے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہ ہے کفوا ایدیکم، اب کر بھی کچھ نہیں سکتے، یہ حکم بھی سر پہ ہے کہ ابھی آپ نے ہاتھ نہیں چلانا، ابھی جو ہے یہ معاملہ نہیں کرنا، ابھی صرف زبان سے دعوت دینی ہے۔ دیے جا رہے ہیں دعوت، آخر وہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ تنگ آ کے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اس دعوت کو، چونکہ وہ ماننے والے نہیں تھے، بڑے ضدی ہٹ درم تھے، کہ ان کے ساتھ مقاطع کر دو، نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ بیچو، نہ کوئی ان سے خریدو۔ ایک معاہدہ لکھ کر کے جو ہے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور شیب ابی طالب کے اندر جو ہے یہ بند ہو کر رہ جاتے ہیں، کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی ملاقات بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے ایماندار بندوں کی جو ہے وہ مدد چھوڑا نہیں کرتا، ان کی مدد کرتا رہتا ہے، جیسے اللہ رب العزت سورہ یونس میں فرماتا ہے حقاً علینا ننجی المومنین، دوسری جگہ پر فرمایا مالک نے علینا نصر المومنین، کہ ہمارے ذمے ہے مومنوں کو نجات دینا، ان کی مدد کرنا۔ اس انداز سے جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں اللہ رب العزت یہ بندوبست بھی کرتا رہا، جن کو خیر خائی تھی کوئی خاندانی رشتے کے ناطے سے یا کسی دوسرے اور انداز سے، وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر لوگ ان کے ساتھ لینا دینا کر آتے، کچھ چیزیں پہنچا آتے۔ 3 سال گزرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اللہ سبب کرتا ہے اس معاہدے کے چاک ہونے کا، دیمک کھا جاتی ہے اس کو، اور صرف وہ جگہ بچتی ہے جہاں اللہ کا نام آتا ہے یا اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، وہاں وہ جگہ بچتی ہے، باقی سارا ان کے جو معاہدے تھے ظالمانہ اس کو چاٹ لیا اس نے۔ پھر جو ہے کچھ لوگ حمایتی پیدا ہوتے ہیں، وہ اس معاہدے کو جو ہے وہ چاک کراتے ہیں، پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں حبشہ کی طرف پہلی ایک ہجرت بھی ہوتی ہے، پھر دوسری ہجرت بھی ہوتی ہے، جو شہنشاہ تھا وہاں کا نجاشی اس کی طرف، اور اس دوران جو ہے پھر جیسے جیسے ایماندار زیادہ ہوتے ہیں ترقی ہوتی جاتی ہے، لیکن اتنی تکلیف دی گئی نبی علیہ السلام کو، یہاں تک پہنچا دیا گیا، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کے لوگوں نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، قتل کے در پے ہو گئے کہ اب تو یہ بہت بڑھنے لگا ہے، اب اس کے قتل کرنے کا کوئی بندوبست کرو، یا اس کو بند کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، کوئی ایسا انتظام کر لیا جائے۔ تو وہاں سے جب ناکامی تو پیغمبر کو نہیں ہوا کرتی ہے، مایوسی ہوتی ہے قوم سے کہ یہ رشتہ دار ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، کوئی چچا ہے کوئی ماموں ہے، چلو طائف کی طرف جا کر دعوت دیتے ہیں، ان کے سامنے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ایک حدیث کے اندر بخاری کتاب بدع الخلق حدیث نمبر 464، اس کے تحت جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر عہد سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آیا ہے زندگی میں؟ کیونکہ عہد میں جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہارنے کا نقشہ بن گیا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کمانڈر بنایا اس دستے کا جو 50 تیر اندازوں کا تھا، کہ آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ہماری جو ہے وہ پرندے سامنے آپ کے جو ہے وہ لاشوں کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں۔ سخت تاکید تھی، سختی سے منع کیا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، بڑی اہمیت کا وہ جگہ تھی۔ جب جنگ جیتی گئی، مشرکین بھاگنے لگے، تو ان صحابہ نے دیکھا کہ لوگ اب غنیمت لوٹنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے بھی آنے کی کوشش کی، روکتے رہے ان کے سالار ذمہ دار امیر جو بنائے گئے تھے نبی علیہ السلام کی طرف سے، انہوں نے بڑا روکا، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نکل آئے پیچھے سے۔ اب
اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، وہ جیتی ہوئی جو جنگ تھی اس کا نقشہ بدل گیا، 70 کے قریب صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، خود نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ خود وہ ہلکا سا کھب گیا جو بڑی مشکل سے صحابہ نے نکالا، دانت شہید ہوئے۔ تو اس انداز سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس دن سے کوئی سخت دن بھی آپ کے اوپر گزرا ہے؟ تو نبی علیہ السلام اس حدیث میں فرماتے ہیں حل عطا علیہ کا یومن، یہ سوال کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے، حل عطا علیہ کا یومن کانا اشد من یوم احد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو ہے احد سے زیادہ سخت بھاری دن بھی کوئی گزرا ہے؟ قال لقد لقیت من قوم کا ما لقیت وکانا اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ۔ نبی نے فرمایا کہ میں ہی جانتا ہوں جو معاملہ ہوا، یعنی جس کے ساتھ کوئی چیز بیتتی ہے وہ جانتا ہے یا پھر اس کا مالک جانتا ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا سکیل نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جو زیادتی ہو اس کا پیمانہ وہ ناپ سکتا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ میں ہی جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کہ تیری قوم نے میرے ساتھ کیا کیا، اتنا سخت دن تھا وہ۔ اور وہ کیا تھا نبی علیہ السلام نے؟ اذ ارزت نفسی ابن عبد یالیل بن عبد کلال، کہ جب میں نے عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے جو ہے جا کر دعوت پیش کی، انہوں نے پھر جو رویہ اختیار کیا وہ تو اکثر ہمارے کورس کی کتابوں میں جو ہے یہ طائف کا واقعہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ بستی کے جو لڑکے تھے ان کو پتھر دے کر پیچھے لگا دیا، کہ پتھر مار مار کے انہوں نے لہو لہان کر دیا نبی علیہ السلام کو۔ فلم یجبنی الی ما اردت فانطلقت وانا محموم علی وجہی، نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے میری یہ حالت ہوئی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کدھر جا رہا ہوں، اور مجھے جو ہے اس وقت جا کر جو ہے احساس ہوا، ایک مقام کا نام آیا اس حدیث کے اندر، فلم استفق الا وانا بقرن ثعالب، کرن ثعالب پہنچ کر جو ہے مجھے افاقہ ہوا، پھر کچھ سوچنے کا موقع ملا، کیونکہ ان کا رویہ یہ ایسا تھا، کوئی ایک بھی حمایتی وہاں سے نہیں مل سکا کہ جو کم از کم اور کسی ناطے سے نہیں تو کم از کم برادری رشتے داری یا واقعیت کی بنا کے اوپر ہی سامنے آ جاتا کہ بھئی یہ سلوک مت کرو، اگر نہیں ماننا ہے دعوت کو نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن کم از کم یہ سلوک تو ایسا سلوک تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس انداز سے جو ہے ان کو یہ بات پہنچی، ان کو تکلیفیں آئیں، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور جو ان کے ایمان کا تقاضا ہے وہ صبر و اثبات۔ تو نبی فرماتے ہیں جب میں اس مقام پہ آیا کرنے ثعالب فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کے اوپر دیکھا، فاذا انا بسحابہ، میں نے ایک بادل دیکھا، سمع قولا قد اضلتنی فنظرت وانا بک فاذا فیہا جبریل، تو جب میں نے اپنے سر کے اوپر دیکھا تو ایک بادل تھا اور بادل کے اندر جبریل جو ہے وہ مجھے نظر آئے، انہوں نے فنادانی مجھے پکار کر کہا، فقال ان اللہ قد سمع قول قومک، کہ یقیناً اللہ نے آپ کی قوم کی جو بات ہے وہ سن لی ہے، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، مالک دیکھنے والا ہے، سارا نقشہ اس کے سامنے تھا۔ وما ردوا علیہ کا جو رویہ انہوں نے آپ کے اوپر کیا، جو حالت آپ کی بنائی، اب وقت بعثا الیک ملک الجبال، اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت میں یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، جبریل امین تعارف کراتے ہیں اس فرشتے کا، لتامرہ بما شئت فیہم، ان کے بارے میں جو حکم آپ چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس فرشتے نے پھر جو ہے وہ کہا، فنادنی ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، فسلم، سلام کیا، علی، میرے اوپر، ثم قال یا محمد، پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک ما فی ما شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اخشبین یہ دو پہاڑیاں ہیں مکے کے جنوب اور شمال، اس وقت آبادی انہی کے درمیان تھی، تو اس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس ڈالوں،
تو اس وقت جو ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان میں سے شاید ایماندار جو ہے وہ پیدا کر دے اور وہ جو ہے وہ صحیح مسلمان ہوں۔ اس طرح سے جو ہے معاملہ طائف والوں کے ساتھ ہوا۔ اب وہاں سے واپسی پر آتے ہیں، پھر ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایمان کی دعوت دینا۔ وہاں سے نکلتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے سامنے ارادہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکے جانا ہے واپس۔ تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دیکھیں انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اب یہاں ان لوگوں نے، طائف والوں نے کیا سلوک کیا، آپ پھر واپس مکے جانا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں ہاں میں نے مکے جانا ہے۔ تو جب مکہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر جو ہے وہ مکے سے باہر ٹھہرتے ہیں اور کسی شخص کے ذریعے باہر سے اندر پیغام بھیجتے ہیں اخنس بن شریک کو، ایک سردار تھا مشرکوں کا، کہ میں نے مکے میں آنا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میری مدد کی جائے۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنا عذر پیش کیا اور مدد سے انکار کر دیا۔ پھر سہیل بن عامر سے آپ نے جو ہے یہی پیغام اس کو بھیجا۔ اس نے بھی جو ہے وہ کہا کہ میں جو ہے پناہ نہیں دے سکتا، میں حلیف ہوں، تو میں آپ کو نہیں بچا سکوں گا۔ تو پھر جو ہے نبی علیہ السلام نے متم بن متم لفظ آیا ہے بخاری کے اندر، جب بدر جنگ جیت لی گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے یہ بدر کی لڑائی کے بارے میں اس کا آتا ہے، جب قیدی کیے تھے ان میں جو ہے جو قیدی کرے اس وقت جو ہے یہ متم بن عدی مر چکا تھا۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا اور ان سب کے بارے میں جو قیدی ہم نے کیے ہیں وہ سفارش کرتا تو میں اس کا وہ بدلہ چکانے کے لیے اس کو سب کو رہا کر دیتا۔ تو اس انداز سے اس شخص کو پیغام بھیجا۔ تو متم بن عدی نے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ہتھیار بند ہو جاؤ، اور جو ان کی برادری کے دوسرے لوگ تھے ان کو بھی حکم دیا اور مکے کی باہر جو ہے اطراف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر جو ہے نبی علیہ السلام کو اس نے کہا کہ اب آپ اندر آ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام اندر چلے گئے، اور اس طرح جب ان لوگوں کو پتا، دوسرے قریش کے جو سرداران تھے ان کو جب یہ خبر ملتی ہے تو وہ سارے دوڑ کر جو ہے وہ متم بن عدی کے پاس جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں یہ کیا کیا، اسلام قبول کر لیا ہے یا پناہ دی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے پناہ دے دی ہے۔ تو سب اپنا سا منہ لے کر واپس لوٹے ہیں، کیونکہ اب ایک برابر کا سردار سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایماندار کی مدد جو ہے وہ ایمانداری، بے ایمان لوگوں سے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کی، اپنے پیغمبروں کی مدد کروا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر سے دوبارہ دعوت کا سلسلہ چلتا ہے۔ آخر پھر حالات اس ڈگر کے اوپر چل پڑتے ہیں، اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ جب جو ہے پھر ہجرت کا موقع آتا ہے اور نبی علیہ السلام کو اجازت مل جاتی ہے ہجرت کرنے کی۔ وہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں اور مدینے میں آ جاتے ہیں سارے۔ جب پتہ چل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام مکہ ہجرت کر گئے ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ سلسلہ آزمائش کا اسی طرح سے چل رہا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہاں ایک اسٹیٹ ملی ہے، ایک جگہ ملی ہے، چمن ملا ہے تھوڑا سا، یہاں سے اللہ نے ساتھی دیے ہیں، ایماندار ساتھی، اور صحابہ بھی جو ہے وہ ساتھ نبی علیہ السلام کے آ چکے۔ مہاجر اور انصار جو ان کے درمیان جو ہے مخاط بھی کرائی نبی علیہ السلام نے، بھائی بھائی بنائے۔ اب جو ہے یہ سلسلہ بند کرنے کے لیے، چونکہ یہ سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے، دن ایماندار بڑھتے جا رہے ہیں، تو مکے والوں کو یہ تکلیف تھی کہ کسی طرح سے اس دعوت کو روک دیا جائے۔ تو وہ معاملہ انہوں نے کیا، یہاں تک کہ وہ ایک دفعہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک قافلہ لے کر آ رہے تھے، مدینے کی طرف سے ان کا گزر ہونا تھا، راستہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ اس راستے کے اوپر یا نبی علیہ السلام سیکیورٹی کی خاطر کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ ابو سفیان انہوں نے اطلاع کر دی مکے میں کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہمیں روکیں گے۔ تو وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ 1300 کا لشکر جو ہے وہ تاریخ میں یہ بات آتی ہے وہ تیار کیا، اور پوری جنگ کا سامان لے کر جو ہے وہ پورا لیس ہو کر آئے، سواریاں بھی، نیزے بھی، تلواریں بھی، سب لوگ آئے۔ تو بیچ میں آ کر 300 کا لشکر جو ہے وہ ایک سردار میں سے نکل گیا۔ جب ابو سفیان بچ کر نکل گئے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، واپس ہو جاؤ، ہم بچ کے نکل آئے۔
تو یہاں آ کر ان میں اختلاف ہوتا ہے، پھر یہ واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ 300 جو واپس جانا چاہتے ہیں ان کی بات نہیں مانی جاتی، وہ اپنی سی رائے کے اوپر خود واپس ہو جاتے ہیں کہ تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، اب لڑنا فضول ہے، جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ پورا ہو گیا۔ اس کا تذکرہ بھی اسی سورہ کے اندر آ رہا ہے کہ شیطان نے پھر ان کو جو ہے وہ اور بتایا کہ بھئی ایسا نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی جو ہے وہ فتح نہیں کر سکتا، مغلوب نہیں ہوگے تم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس طرح سے جو ہے اس نے ان کی ہمتیں بنائی جھوٹی، اور پھر جب وہ معاملہ ہوا تو پھر جو ہے پھر اس نے ان کو کہا کہ میں تو چلا، جب آمنے سامنے دونوں گروہ ہو گئے تو اس وقت جو ہے وہ اس نے انکار کر دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس میں آتا ہے کہ شیطان نے پھر یہ الفاظ کہے تھے، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ پہلے تو وہ باہر کر لے آیا ان کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر خود سائڈ مار گیا اور ان کو میدان میں چھوڑ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مومنوں کی مدد کی۔ مارا کہ یہاں اس سورہ کے اندر اپنے احسانات کا جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہے کہ آپ کی یہ حالت تھی کہ بعض جو ہے وہ لوگ وہ یہاں تک جو ہے وہ ان کا معاملہ تھا کہ وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کے بارے میں یہ اس صورت کے اندر آیت نمبر 6 میں آتا ہے، یجادلون فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یعنی ایک گروہ ایسا تھا بیچ میں جو یہ چاہتا تھا کہ یہ ابھی جنگ نہ ہو۔ کیوں؟ ان کی کیفیت اندرونی یہ تھی جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، حالانکہ حق بات ان کے سامنے تھی، پیغمبر کے ساتھ جو پیغمبر نے بات کی ہے سچی اور حق کی بات ہے۔ تو اس طرح مالک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تمہارے ساتھ وہ وعدہ کیا کہ دو میں سے ایک گروہ تیرا ہے، تو اللہ نے ایک گروہ دے بھی دیا، قیدی کرا دیے، غنیمت بھی دیا، قیدی بھی دیے، فتح بھی ملی۔ تو اس طرح سے مالک نے اپنا وعدہ تو پورا کر دیا اور حکم دیا کہ ان کو ایک ایک پور کے اوپر مارو۔ اب جو قیدی کیے تھے ان کے بارے میں بھی اس سورہ کے اندر آتا ہے، ہر جگہ آزمائش ہے۔ قیدی جو ہے وہ قید کر کے لائے گئے، فیصلہ یہ ہوا، عمر رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ابو بکر رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے، اور تاکہ جو ہے ہماری تھوڑی مالی پوزیشن جو ہے لوگوں کی ٹھیک ہو جائے، تو اس طرح جو ہے فائدہ ہوگا، یہ بھی بچ جائیں گے اور ہماری بھی مدد ہو جائے گی، کیونکہ کمزوری کا وقت ہے، مال اتنا نہیں ہے، وسائل ہی نہیں تھے، جنگ کے اندر جو ہے وہ تلواریں نہیں تھی، گھوڑے خچر اور نیزے وغیرہ نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ چیزیں تھیں، لڑائی کی۔ تو اس طرح سے جو ہے اس مشورے کو نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا تھا، لیکن جب وہ اسی صورت کے اندر جو ہے نا نبی علیہ السلام کو پھر یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اگر پہلے سے یہ بات نہ ہو چکی ہوتی، ایک فیصل بات پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اگر پہلے سے یہ بات نہ ہوتی تو آپ کے اوپر بھی یہ عذاب جو ہم بھیج سکتے تھے، عذاب آ جاتا آپ کے اوپر، لیکن ابھی جو کچھ ملا ہے اس کو کھائے پیو اور اس سے جو ہے وہ استعمال کرو، یعنی وہ غنیمت۔ اور اس طرح سے جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ غزوہ جو ہے وہ گزرا، یہ اتنی بڑی آزمائش، لیکن ایمان کے تقاضے ان لوگوں نے پورے کیے، پیغمبر کی بات کے اوپر ڈٹ کر جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ دیا۔ جب میدان بدر لگا تھا اس وقت حالت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اگر یہ آج یہ 1000 کے مقابلے میں 313 یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر آج یہ ماریں گے 13 نام لینے والا تو کوئی بچے گا نہیں۔ تو اس وقت جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا کہ یا رسول اللہ آپ نے دعا کی حد کر دیا، بخاری کے اندر یہ بات پڑھی جا سکتی ہے، بس کریں آپ۔ اور مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، فکر نہ کریں، ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ اور موسیٰ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ بات نہیں کہیں گے، آپ حکم دیں جہاں جدھر کہیں ہم ادھر اتر جائیں گے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر فتح بھی دے دی، یہ خوشخبری پہلی خوشخبری تھی، پہلا معاملہ تھا۔ پھر جو ہے اسی لیے اس کے اندر انفال کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے کہ یہ خمس جو ہے وہ اس میں آتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔
کہ یہ جو غنیمتیں ہیں ان میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، والد القربا اور قریبی جو ان کے ہیں ان کا، والیتامہ یتیموں کا، والمساکین اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان کا، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کیونکہ تقاضا یہ تھا کہ غنیمت تقسیم کیا جاتا سب لوگوں کا، ایسی سوچ ہوتی ہے یہ مال کیا اصل میں. نبی علیہ السلام اس کے بارے میں جو ہے نا فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ نے ایک دفعہ سوال کیا، شقیق بیٹھے ہوئے تھے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس رضی اللہ عنہ، قال کنا عند عمر فقال، کہ ہم عمر کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ایکم یاخذ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، فتنے کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث تم میں سے کون زیادہ یاد رکھتا ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں قلت انا احفظ کما قال، کہ میں یاد رکھتا ہوں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. قال ہاتھ انک لجری، تو عمر کہنے لگے آپ بہت بہادر ہیں، چلیں بیان کریں. کیفا قال، یعنی کیسے بیان، وہ حدیث کیسے ہے کہیں. قال قلت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کہا، حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول فتنۃ الرجل فی مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ. اس انداز سے فتنے کی تعریف آئی کہ یہ فتنہ، اکثر جو فتنہ ہوا کرتا ہے وہ ان چیزوں میں ہوتا ہے. ویسے تو اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ بھی فتنہ ہوتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے کتاب الدعوات کے اندر جو ہے وہ کتنے فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعائیں سکھائی ہیں عذابوں سے بچنے کے لیے. خود نبی علیہ السلام بھی جو ہے وہ عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں. جیسے سورۃ الانعام 8ویں رکوع کی آیات جو آتی ہیں، شرک کی پاداش میں جو لوگ شرک سے نہیں بچتے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا بعض. کہ اگر یہ شرک سے باز نہیں آتے تو آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتا دیں کہ ان کے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے، نیچے سے قدموں کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو آپس میں گروہوں کے اندر تقسیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. تو نبی علیہ السلام نے جب اوپر کا تذکرہ آیا تو نبی علیہ السلام نے کتاب الاحسام، کتاب التوحید بخاری جلد 100 میں ترجمے والی، اس کے اندر یہ بات بتائی ہے، اور کتاب التفسیر میں جلد 2 میں بھی آئی ہے ان آیات کی تفسیر. تو نبی علیہ السلام نے ان الفاظ میں جو ہے وہ پناہ مانگی تھی، اللہم اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیرے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی تیری پناہ مانگتا ہوں. جب اوپر کے عذاب کا تذکرہ ہوا اور جب نیچے کے عذاب کا تذکرہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے پھر پناہ مانگی، اللہم اعوذ بوجہک، انہی الفاظ سے. اور پھر تیسری بات آئی، جب تیسری بات آئی کہ آپس میں گروہ میں تقسیم کر کے لڑائی کا مزہ چکھا دیا جائے، دونوں کو لڑا کے حق اور باطل کی جنگ ہو جائے، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ سزا جو ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے ایک مسلم کی ایک حدیث کے اندر کتاب الظلم کے اندر آتا ہے کہ 3 دعائیں مانگی تھی کہ میری امت جو ہے وہ غرق کر کے نہ ماری جائے، بھوک سے نہ ماری جائے. یہ 2 دعائیں تو قبول ہو گئی. تیسری یہ تھی کہ آپس میں فرقوں میں مبتلا کر کے نہ لڑائی جائے، تو اللہ رب العزت نے یہ منظور نہیں کی تھی. مسلم کے اندر یہ دیکھی جا سکتی ہے. تو اس وقت جو ہے یہ اسی انداز سے یہاں یہ وہی تذکرہ ہے کہ اس دعا کو جب اس سزا کا تذکرہ ہوا تو نبی علیہ وسلم ہاتانی آمن او ایسر، ہاتانی یہ 2 باتیں ہیں، یعنی فرقوں میں مبتلا کرنا اور پھر لڑا دینا. اب حق والا گروہ تو رہ گیا سائڈ پہ، ان کی اپنی بات دیکھیں کہ اب خود کتنے گروہ میں ہیں. جیسے پہلے پچھلی امتوں کے بارے میں بتایا 72 ہوئے، ان کے اندر 73 کی جو ہے وہ نبی سنائے گی کہ 73 میری امت کے ہوں گے. پوچھا گیا کہ ان میں سے جو ناجی ہے، نبی نے فرمایا کہ ایک بچے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون بچیں گے، جو ایک بچے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ، اس راستے پر اوپر چلنے والے ہیں یہ بچ جائیں گے، باقی کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ بخاری میں، ترمذی میں، مشکات میں زیادہ آسان ہوگا آپ کو ڈھونڈنا. یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ 3 فصلوں کے اندر جو ہے وہ مشکات میں پہلی فصل کی حدیثیں ساری صحیح حدیثیں لکھی گئی ہیں، دوسری فصل میں کسی حدیث کے اوپر جرح ہے، کسی کے اوپر نہیں ہے.
بہرحال اس کے ساتھ ترجمے والے نے لکھ دی ہے جس کے اوپر اجرا ہے. تو جو فصل سوم ہے اس کی حدیثیں جو ہے ان کو یاد نہ کیا جائے، کیونکہ وہ علماء کا مسئلہ ہے جو علم حدیث کے اوپر مائل ہیں، وہی ان کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس کی 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل والی حدیثیں بالکل صحیح ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ چیزیں مل سکتی ہیں. فتنے کے اندر جو ہے بہت سارے فتنوں کا تذکرہ کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں یہ ایک ہی قسم کا فتنہ نہیں ہے، کفر کا فتنہ ہے. جیسے سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت دنیا میں اللہ رب العزت نے بابل شہر میں اتارے. وہ قوم جادوگر تھی، جادو کرتی تھی، میاں بیوی کے ساتھ جدائی ڈالنے کا عمل کرتی تھی. تو ان کی آزمائش بنا کر جو ہے ہاروت اور ماروت ان 2 فرشتوں کو اتارا گیا. اس میں جو ہے وہ ان کو سکھاتے جادو، جو کچھ وہ سیکھتے تھے، جو منتر وہ کیا کرتے تھے اس کے لیے. اور یہ بڑا زبردست منتر تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی تھی، جاؤ. اب کئی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے نہیں، یہ شیطان تھے، اپنی مرضی کے معنی کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے یہ ان کے بارے میں وہ ابن کثیر نے جو ہے اپنی سورہ بقرہ کی جو پہلی جلد اس کی تفسیر کیا، اس کے اندر ایک سٹوری بھی لکھی ہے، ایک کہانی لکھ دی ہے کہ جب یہ 3 فرشتے چلے تھے آسمان سے اللہ کا یہ چیلنج دے کر کہ اگر جو ہے یہ دنیا والے اس طرح سے خراب ہو رہے ہیں تو ہم یہ اس میں پورے دیں گے. اللہ نے ان کو جو ہے وہ طاقت دی، گناہ ان کو لکھتا ہے ابن کثیر. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ آئے ایک راستے سے واپس ہو گیا کہ میں تو پورا نہیں اتر سکوں گا، میں واپس جاتا ہوں. یہ دنیا میں آئے، ان کو جو ہے وہ زورا نام کی ایک عورت تھی جو پیشہ ور تھی، اس نے جو ہے وہ ان کو برگلانے کی کوشش کی لیکن یہ اس کے قبضے میں نہیں آئے، اس کا وار ان کے اوپر نہیں چل سکا. آخر اس نے دوسرا حربہ اختیار کیا ان کے سامنے. پھر اس نے شراب پیش کرنے کی کوشش کی. شراب انہوں نے جو ہے وہ چھوٹا گناہ سمجھ کے پی لی. نشہ میں آئے، پھر اس نے وہ کاروائی بھی کرا دی جو یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور اکثر جائے لوگ بھی یہ کہانیاں سناتے ہیں ہمیں، ہمارے بزرگ بوڑھے جو یہ کہانیاں مولویوں سے سنتے رہتے ہیں، وہ یہ سناتے ہیں کہ ان 2 فرشتوں کو سزا ملی ہوئی ہے، بابل شہر کے کنویں کے اندر لٹکے ہوئے ہیں الٹے، اور پوری دنیا کا دھواں ان کے ناک سے گزر رہا ہے. انہوں نے یہ اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ دنیا میں سزا دے دے، تو یہ ان کی سزا ہے. اس طرح سے اس کے اندر یہ جانا یہ لکھا گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں گڑھی ہیں انہوں نے، حالانکہ وہ فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے معمور ڈیوٹی پہ وہ آئے تھے. اور انہوں نے آ کر یہ اعلان بھی کیا تھا اس قوم کے سامنے، بابل والوں کے سامنے، نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم جو ہیں تمہارے لیے آزمائش بنائے گئے ہیں. تو یہ جو آزمائش ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی تھی. اب وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ تو اللہ کے فرمانبردار تھے، لیکن جس قوم کے لیے آزمائش کا معاملہ کیا گیا تھا وہ اس میں فیل ہو رہی تھی، وہ تڑا تڑ سیکھ رہے تھے. تو اس انداز سے جو ہے سمجھنے کی ضرورت جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. کبھی بھی علم جو ہے وہ علم کا باہر تو کوئی نہیں بن سکتا ہے، سمندر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے علم کا دعویٰ کیا تھا تو ان کو لمبا سفر اللہ نے کرا دیا تھا. حالانکہ وہ پیغمبر سے زیادہ دنیا میں علم جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن جس محفل میں ان سے پوچھا گیا اس محفل میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ علم جاننے والا کوئی نہیں ہے. تو خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ کاف کے اندر آپ پڑھتے ہیں، مجموعہ البحرین تک جانا پڑا. بخاری کے اندر یہ واقعہ بھی ملتا ہے خضر علیہ السلام والا، اور اس کی وجہ بھی یہ ساتھ ملتی ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے وہاں دیکھا جا سکتا ہے. اگر وہ دیکھنا چاہے بخاری موجود ہو تو نکال کر دکھایا بھی جا سکتا ہے. تو اس انداز سے جو ہے یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم ملتا ہے اس کو کر ڈالا جائے. اب ہماری باری ہے، صحابہ کر گئے اپنی ڈیوٹی مکمل، نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر چل کے دکھا گئے. خود نبی علیہ السلام نے اپنی بات پوری پہنچا دی، جو حکم ملا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وہ پورا کر دیا انہوں نے. اس میں وارننگ بھی تھی. سورہ مائدہ کی یہ آیت جو ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب رہا معاملہ کہ آپ کے ساتھ دنیا کیا کرے گی، اس کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس آیت کے اندر، اللہ یعصمک من الناس، اور جو کچھ آپ کو گزر پہنچے گی لوگوں کی طرف سے اللہ اس سے آپ کو بچائے گا لوگوں سے. یہ پیغمبر اپنی ڈیوٹی مکمل کر چکے. اب یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو اب یہ جو ہے ہماری ڈیوٹی ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اکثر ساتھی پڑھتے رہتے ہیں، سب کو یاد بھی ہوگی. تو یہ
معاملہ جو ہے اس طرح سے ہماری اب ڈیوٹی ہے کہ ہمارے اندر یہ کام ہونا چاہیے. یہ کام کرنے کے لیے ہمیں خود سیکھنا بھی چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہ حدیثیں ہیں میرے پاس کچھ مواد. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی باوجود اس کے کہ جس میں طاقت ہو اس کو تو ہاتھ سے روکنا چاہیے, جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا اس کو زبان سے روکنا چاہیے, اور جو زبان سے نہیں روک سکتا وہ پھر دل میں تو کم از کم برا منائے. یہ آخری درجہ ایمان کا بتایا گیا ہے حدیث کے اندر. اور جو لوگ باوجود اس کے کہ ان کے پاس اختیار ہے روکنے کا نہیں روکتے, دنیا میں وہ عذاب بھگتیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا تھا کہ جو ہفتے والے دن کے اندر جو دریا کے کنارے رہتے تھے, 3 گروہ تھے. ایک پکڑتا نہیں تھا اور منع بھی کرتا تھا, دوسرے پکڑتے نہیں تھے لیکن کہتے تھے مت, یہ تو عذاب والے کام کرتے ہیں, ان کو کیوں کچھ کہتے ہیں, چھوڑو ان کو. قرآن کے اندر یہ آیتیں ہیں, سورہ اعراف کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جب عذاب آیا تو ان 2 کے اوپر آیا جنہوں نے منع نہیں کیا, وہ بھی عذاب میں پکڑے گئے, اور اللہ نے ان کو بچایا جو منع بھی کر رہے تھے اور پکڑتے بھی نہیں تھے. تو اس انداز سے اگر آج ہم جو ہے اپنی زبانیں بند رکھیں گے, ڈنڈا تو ہم نہیں اٹھا سکتے, اللہ تعالیٰ شاید وہ توفیق دے دیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی. لیکن یہ جو وقت ہے ابھی, اس وقت میں کم از کم اتنا تو اپنے رشتہ داروں میں, اپنی برادری میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے کم از کم جو ہے یہ ہم جو ہے پیش کر سکیں. ابو داؤد, ابن ماجہ, اس کی یہ روایتیں میرے پاس موجود ہیں کہ ان کی جو ہے وہ جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتے ہیں منع کرنے کی. مشکات کے اندر یہ آئی ہیں, ایک جگہ پہ مضمون کے طور پر اکٹھی کی ہیں, کتاب الفتن میں آئی ہیں, امر بالمعروف کے باب میں آئی ہیں. تو یہ حدیثیں پڑھی جا سکتی ہیں فتنے کے بارے میں بھی اور اس بارے میں بھی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, تقاضا کیا ہے. تقاضا یہ ہے کہ ایمان قبول کیا ہے, اپنے اوپر لاگو کر لو. اپنے اوپر لاگو ہو گیا, آپ اس کو دنیا والوں کو سمجھاؤ کہ وہ بھی اپنے اوپر لاگو کریں. یہ تقاضا ہے, ایک ہی تقاضا ہے, وہی تقاضا جو ابلیس سے اللہ نے چاہا تھا, ابلیس پورا نہیں کر پایا, راندہ درگاہ ہوا. آدم علیہ السلام نے اس تقاضے کو پورا کیا, معافی مانگی اور اس وعدے کے اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا. دنیا میں پہلے پیغمبر سب انسانوں کے باپ ہیں, اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا سورہ آل عمران کے اندر, ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل عمران, کہ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو اور آل عمران کو, ذریۃ بعضھا من بعض, بعض بعضوں کی اولاد ہیں. ان سب کی لسٹ تو نہیں یہاں بیان کی جا سکتی کہ اللہ نے ہمارے اوپر آسانی کر دی, ورنہ 1,24,000 کی لسٹ آتی کہ کتنے سپارے اور بڑھ جاتے. تو ہمیں اللہ نے آسان کر دیا, یہ وہ جھٹکا کر دیا کہ ذریت کا حوالہ دے دیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ پہلے مصطفیٰ ہیں, آخری مصطفیٰ کو تو سارے مصطفیٰ کہتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن کسی اور مصطفیٰ کا تذکرہ کبھی نہیں ہوا اسٹیج. اللہ نے سب کو مصطفیٰ بنایا, سبھی چنے ہوئے ہیں, اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں یہ. تو جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی جو ہے وہ بالغ نے جو ہے یہ پسند کی ہے کہ ان کے پیچھے چل کر اپنی زندگی گزاری جائے. جو وہ سنت چھوڑ کے گئے نبی علیہ السلام, اس کو دانتوں سے پکڑا جائے, اپنے اوپر لاگو کی جائے, اپنے اہل و عیال کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی جائے, پھر محلے میں, رشتہ داروں میں, اور اللہ اگر توفیق دے تو جہاں تک پہنچ سکیں. یہ آیا بھی اسی طرح, اسی لیے یہ قرآن آیا ہے. سورہ انعام کے اندر مالک فرماتا ہے کل شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے پوچھیں کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی گواہی ہے. سورہ نساء کے اندر 2 بار یہ بات ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ, آج دیر سے اتر گئی ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا, بات میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے. اور اس آیت کے اندر کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے, یہ ایک چیلنج ہے. اور میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. کیوں نازل کیا گیا ہے؟ کہ اس کو پہنچایا جائے جہاں تک ممکن ہو, اس کی دعوت پھیلائی جائے. اور یہ جو گواہی تم دیتے ہو مکے والوں کو خطاب ہے, اس وقت فوری طور پہ ان سے خطاب تھا, یہ گواہی کا مطلب یہ ہے میں نہیں دے سکتا, مجھے میرے مالک نے منع کیا ہے, میرا الہ اکیلا الہ ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی مربی نہیں, کوئی پالنہار نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی اولادیں دینے والا نہیں, کوئی قسمت کھڑی نہیں کر سکتا. اگر وہ قسمت برباد کرے اور بری کھڑی کرے تو طاقت کس کی زیادہ ثابت ہوگی؟ یہ بات سمجھنی ہے. بس اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو پھر انسان جو ہے وہ بچ جائے گا, مالک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کمزوروں کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اس کتاب کے اس کے جو پیغامات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سمجھ کر پہلے اپنے اوپر جو ہے اس کو لگائیں,
فٹ کرنے کی توفیق دے اور اس کے بعد یا لوگوں کو سمجھائے.